بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج دو ہی موضوعات پر بات کریں گے. بقول جاوید چودھری کے کہ جلد از جلد مراد سعید کو مار دیا جائے گا، اس پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو شیخ رشید کا ایک ضلالت کے انداز میں جو انٹرویو ہوا ہے، جس طرح اس کو لایا گیا، یہ دو موضوعات ہیں. تو بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جاوید چودھری کہہ رہا ہے کہ اور بھی بڑے بڑے لوگ گرفتار ہونے والے ہیں، لیکن مراد سعید بہت جلد گرفتار ہوگا، 2-4 دن میں. اور اس کی گرفتاری ایسے نہیں ہوگی جو ان لوگوں کی ہوئی ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ باتوں سے اس کا یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو گرفتار کرتے ہی مار دیا جائے گا. تو بہرحال ہمارے سامنے ارشد شریف کا جو مثال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، عمران ریاض خان کا مثال بھی ہمارے سامنے ہے. یہ جو اس وقت جو طاقتور ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہ کریں گے. لیکن اتنی خوشی جاوید چودھری کو کیوں ہے، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ ہماری جو بدنصیبی ہے اس وقت. جس کے ہاتھ میں قلم ہے، جس کو خود صحافی کہتے ہیں، وہ کام کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی پہلے سے یعنی کہ وہ موقع فراہم کرتے ہیں، طریقہ کار سمجھاتے ہیں اور ان کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو ہونا ہے مراد سعید کے ساتھ. جب ہو جائے گا تو وہ پھر دیکھ لیں گے، اور اللہ نے اس کو زندہ رکھنا ہوا تو انشاءاللہ وہ زندہ بھی رہے گا. اور پاکستان کا عمران خان کے بعد سب سے بڑا لیڈر بھی مراد سعید ہوگا. یہ جو طویل رات ہے یہ انشاءاللہ گزر جائے گی. دیر ہے اندیر نہیں ہے یہ سب کچھ. تو میں اس وقت پھر انشاءاللہ یعنی اس سے اب بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو کہاں سے یہ کہا گیا کہ یہ بیان تم دے دو کہ مراد سعید کو قتل کر دیا جائے گا. اور یہ یعنی کہ میں ابھی پھر وہی ذاتیات والی بات آتی ہے کہ اس انسان کی شکل کو دیکھ کے، ان کے بات چیت کو اور اس کے طور طریقوں کو، تو انسان کو گھن آتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے. لیکن افسوس یہ ہمارے اوپر چھائے ہوئی ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ خود بخود توبہ طائب بھی ہوں گے. یہ جس طرح مریم نواز کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی بڑے رستے آتے ہیں، وہ جو کسی کے سامنے ناچنا بھی پڑتا ہے، پیروں میں گرنا بھی پڑتا ہے، اور بہت کچھ اس نے کہا جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا تھا پچھلے ولاگ میں. تو اس وقت تو ان لوگوں کا حال یہی ہے. جاوید چودھری یہ تو ایک قسم کے مطلب طوائفوں والا کردار ہے اس شخص کا. اور یہ ایک تو نہیں ہے، ہماری پوری میڈیا سے بھری ہوئی ہے. کوئی 5-10% لوگ ہوں گے جو حق و سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ سب دنیا ان کو جانتی ہے. لیکن اب جو اکثریت ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کتنا یہ کھائیں گے، کتنا پیٹ کے لیے یہ اتنا اپنا ایمان ضائع کریں گے. تو یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. تو اس شخص پر اس سے زیادہ بحث تو میں نہیں کرتا، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ان لوگوں نے کرنا تھا بس کرے، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے، کسی کو قتل نہ کرے. یہ مسئلے اپنے لیے آنے والے مستقبل کے لیے، پاکستان کے لیے تباہی کے راستے مت ڈھونڈے. یہ ہمارا ایک عاجزانہ سا ریکویسٹ ہے. اگر اس پر عمل کیا جائے، اور پھر مراد سعید ایک شخص کا نام نہیں ہے. جو کچھ پروگرام شروع ہو چکا ہے پاکستان میں، جس طرح کے افغانی مہاجرین کو بھیجا جا رہا ہے، اس سے کیا بنے گا؟ اور اس دوران اگر مراد سعید جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا جائے گا تو اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. بس جو سمجھتے ہیں وہ شاید میری اس بات کو سمجھ چکے ہیں. اور اس وقت مراد سعید کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہیں. جیسے عمران خان کے ساتھ اس وقت 14 سے 15-16 کروڑ لوگ کھڑے ہیں، تو مراد سعید کے ساتھ بھی حقیقتاً 4-4.5 کروڑ لوگ تو صرف ایک جگہ میں کھڑے ہیں. تو آپ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ مراد سعید کو ایک اکیلا ایک فرد سمجھ کر اس کو آپ قتل کر دیں گے اور پھر بس کچھ نہیں ہوگا اور آپ سے پوچھ لیں. یہ معمولی چیز نہیں ہوگا. جو کچھ کرنا تھا آپ لوگوں نے کر دیا. اب اتنا بھی صبر نہیں ہوتا عوام میں، اور اتنا بھی یعنی ٹھیک ہے بغیرتی ہوگی، سب کچھ ہوگا، بزدلی بھی ہوگی، لیکن یہ ایک دفعہ پلٹیں گی بھی. تو اس وقت سے ڈریے، یہ کام چھوڑ دیجئے. یہ جیسے شیخ رشید نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ جو معصوم لوگوں کو آپ لوگوں نے پکڑا ہے ان کو چھوڑ دیجئے. یعنی کہ اس کا سیدھا سادہ آپ کو میسج تھا کہ بس کرے. یعنی وہ جو کچھ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا اور آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں، اس کو سمجھیے. یہ اس کا اب آتے ہیں شیخ رشید صاحب کے انٹرویو پر جو کیا ہے کس نے،
یہ منیب فاروق ایک شخص ہے، وہ بھی یعنی کہ یہ سمجھیے کہ وہ تو ڈائریکٹ نون لیگ کا آدمی ہے، یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ میڈیا میں اپنا پروگرام کر رہا ہو اور وہ پھر نواز شریف کا نہ ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بہرحال آپ کو تو اس کا پورا تاریخ پتہ ہے، جب سیٹھی کے ساتھ جب پروگرام کرتا تھا اس وقت سے لے کر، تو جیسے طریقے سے شیخ رشید کو لایا گیا ہے، یعنی ٹڈے مار کر، مکے مار کر، اور اس بوڑھے شخص کو 72-73 سال اس کی عمر ہے اور کس قسم کی بیماریاں ہیں اس کو، اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کرنے والے ہیں، وہ تو خیر نہیں ڈریں گے اللہ سے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ جس خود کو بہت بڑے طاقتور سمجھتے، ان کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ یہ جس طرح انہوں نے لوگوں کی بے عزتیاں کی ہیں، خواتین کی ہیں، بچے بوڑھوں کی ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے مثال موجود ہے شیخ رشید کا، لیکن شیخ رشید نے جو کمال کیا ہے، میں اس کو کہتے ہیں تجربہ، اور اس کو کہتے ہیں خاندانی لوگ۔ میں آگے جا کر اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سوال کیا ہوا شیخ رشید سے، منیب نے کیا سوال کیا، شیخ صاحب آپ 40 دن کہاں رہے؟ جو آپ نے گھر میں بھی نہیں بتایا، تو آپ کہاں تھے؟ یعنی سوال کو دیکھ لیجئے، یعنی اس کو پتہ نہیں تھا کہ شیخ رشید کس کے پاس تھا اور کہاں سے اٹھایا گیا تھا، یہ سب اس کو معلوم تھا، لیکن وہ اپنا فن تو دکھائیں گے۔ تو جواب میں اس نے کہا ہاں میں 40 دن موجود نہیں تھا، اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ گھر والوں کو بتایا، کہتے ہیں نہیں گھر والوں کو بتانے کا موقع نہیں ملا، یعنی اس سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ مجھے تو اغوا کیا گیا تھا، تو میں گھر والوں کو کیا اطلاع دیتا۔ بہرحال اس کے بھتیجے نے پھر ریٹ بھی کیا ہائی کورٹ میں، اور پھر پولیس کو بھی متنبع کیا گیا، جیسے حسب سابق ہوتا ہے پولیس کو متنبع بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایک چیز میں ضمانت ہوتی ہے، دوسری میں پکڑ جاتے۔ ایک تماشا ہے پاکستان میں لگا ہوا ہے، کوئی عدالتی تماشا ہے، کوئی کسی اور لوگوں کا تماشا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، بس ایک ننگا ناچ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں۔ تو دوسری طرف پھر سوال ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ سوال کہ شیخ صاحب آپ حقیقت بتائیں کہ آپ یہ 40 دن کہاں تھے؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں چلہ کاٹنے گیا تھا۔ تو مدیر نے کہا کہ کیا چلہ اس بار سخت تھا یا نرم تھا؟ تو جواب دیا شیخ رشید نے کہ نہیں، اس بار کافی سخت تھا۔ تو اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں تو 72 سال کا بھی ہوں، تو اس لیے کہ وہ ضمانت ہو گیا، جس طرح مجھے مثلا ایک جعلی کلاشنکوف کے کیس میں اس کو پکڑا گیا تھا، مرحوم بے نظیر بھٹو صاحبہ، مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وقت میں، اور 7 سال کی قید کی سزا سنا دی، لیکن اتنی بے عزتی اس وقت کسی کی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی ابھی تو جو شرم ہے وہ ان سے خود شرما رہا ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اس کا جواب بہت زبردست تھا کہ ہاں اس وقت اس بار یہ 40 دن کا جو چلہ تھا یہ پہلے سے کافی سخت تھا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اس نے کیا میسیج دیا عوام کو کہ میں کہاں تھا۔ اچھا، وہ پھر سوال کرتا ہے کہ جہاں چلہ کاٹنے گئے تھے ان کے ساتھ اب آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ یہ بڑا ٹرکی سوال تھا، اور اس کا بہت ٹرکی جواب آیا شیخ رشید کی طرف سے۔ تو جواب میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میرے تو عموماً عسکری اداروں کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں، اب اور کبھی بھی میں ان کا مخالف نہیں رہا ہوں۔ اور پھر جو 9 مئی کا واقعہ ہے کہ تو 9 مئی کے واقعے سے تو میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے تو اس وقت بھی مذمت کی تھی اور اب بھی کرتا ہوں، لیکن اس 9 مئی کے مسئلے میں تو عمران خان کا بھی کوئی ہاتھ نہیں تھا، کیونکہ عمران خان کے ساتھ تو میری اس سے پہلے بات چیت ہوتی رہی، تو عمران خان نے تو اشارہ تک نہیں کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور یہ کس کو معلوم تھا کہ عمران خان کو اس دن گرفتار کیا جائے گا اور اس دن یہ سب کچھ ہوگا۔ تو آگے جا کر پھر وہ کچھ اور روشنی بھی ڈالتے ہیں شیخ صاحب کہ وہ پھر اسی دوران وہ کہتے ہیں چھوڑیں ان باتوں کو، وہ پیپر لائیے جس کو دیکھ کر مطلب یہ تھا کہ جیسے آپ لوگوں کو پیپر دیا جاتا ہے، یعنی طاقتوروں کی طرف سے کہ یہ انٹرویو کرنا ہے، اس طرح اس نے بولنا ہے، اس طرح آپ نے سوال کرنا ہے، تو شیخ صاحب نے یہاں پر ایک بہت زبردست بم مارا ہے، اور یہ بم ہر آدمی نہیں مار سکتا، اس کو کہتے ہیں تجربہ، اور تجربہ تھا تو تب یہ بات کی ہے۔ یعنی ادھر اس نے بہت بڑی فیور کی ہے پی ٹی آئی کے، خیر وہ فیور تو دنیا کو بھی معلوم ہے کہ کیا زیادتیاں ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن یہاں پر شیخ رشید نے کہا کہ میں خود اپنی مرضی سے تو نہیں آیا ہوں،
مجھے تو مجبور کیا گیا ہے، ظلم کیا گیا میرے ساتھ، تو اب آپ وہ پیپر رکھ دیجئے تاکہ میں اس کو دیکھ کر آپ کو جواب دے سکوں۔ مطلب یہ تھا کہ جو حسب سابق ہو رہا ہے یعنی اس سے پہلے، لیکن اب فرق کرنا پڑے گا نا کہ اس سے پہلے بھی انٹرویو ہوئے ہیں، تو جو میں کہتا ہوں اصلی اور نسلی میں فرق کیا ہوتا ہے، تو یہ ابھی پچھلے دنوں جو انٹرویو ہوا یعنی اس کا فرخ حبیب کا، تو اس نے کیا بکواسات نہیں کی عمران خان کے خلاف، لیکن یہاں پر یعنی مجبوری کی حالت میں بھی یعنی شیخ رشید نے عمران خان کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصل اور نسل میں فرق ہونا چاہیے، اور جب آپ نسلی آدمی کے ساتھ ہوں گے تو آپ کبھی بھی افسوس نہیں کریں گے، جو اس وقت عمران خان جیل میں بیٹھ کر افسوس کر رہا ہے، یعنی اس اپنے فیصلوں پر جن لوگوں پر اس نے اعتبار کیا ہے، اور جنہوں نے اعتبار کرتے کرتے عمران خان کے ساتھ یعنی اعتبار حاصل کرنے کے بعد عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے ان کے نام بھی گنوا دیتا ہوں آگے جا کر۔ تو اس وقت انٹرویو کی بات ہو رہی ہے، تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس شخص نے کہ حالانکہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ بھی نہیں ہے، اس کی اپنی ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور پی ٹی آئی کی وجہ سے الیکشن جیتتا ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ اکیلا وہ نہیں جیت سکتا پی ٹی آئی کی وجہ سے، لیکن پی ٹی آئی کی وجہ سے لوگوں نے تو بڑے بڑے رتبے حاصل کی، بڑی عزت کمائی، جس کو کوئی ابھی اس فاروق حبیب کو کون جانتا ہے فیصل آباد میں، لیکن پی ٹی آئی کی وجہ سے کیا سے کیا ہوا، یعنی ایک سائیکل پہ پھرنے والا شخص کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ یہ شخص دھوکے باز ہے، لیکن اس کی جو ایکٹنگ تھی، جو وفاداری کی قسمیں اٹھایا کرتا تھا، تو عمران خان نے جو اس پر اعتبار کیا، انشاءاللہ اب اس بار عمران خان کسی پر اعتبار نہیں کرے گا، یہ میں لکھنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ جب یعنی اس وقت جو نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، اور جو یعنی اصل لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ عمران خان کو ایک ایک کا نام معلوم ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ ان لوگوں کو دوبارہ موقع ملے گا یا پارٹی میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح یعنی فرق دیکھ لیجئے کہ اتنی سختی اور مشکل وقت میں بھی وہ عمران خان کو انٹرویو کے دوران یعنی ایک طرف 9 مئی کو وہ یعنی کہ 9 مئی کو ڈیپینڈ نہیں کر رہا، تو دوسری طرف عمران خان کے خلاف بات بھی نہیں کر رہا، اور ایسا تاثر لوگوں کو دیا گیا شیخ رشید کی طرف سے کہ عمران خان بالکل صاف و شفاف ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا، جس طرح یہ بغیرتوں نے کیا ہے، یعنی کس کس کا نام لیں گے اور کہتے ہیں کہ پھر ہماری تو بزنس بھی تھی اور ہمارا پتہ نہیں کیا تھا، وہ سب تباہ ہو گیا، اور آ کر پھر عمران خان کے یعنی کہ عثمان ڈار کو دیکھ لیجئے، فاروق حبیب کو دیکھ لیجئے، وہ جو چوڑا سا وہ چوہان فیصل چوہان ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کو دیکھ لیجئے جو اس نے حرکتیں کی ہے، اور جس طرح کے الزامات لگائے ہیں عمران خان پر، وہ اور اون چودھری جیسے لوگ جو عمران خان کا تولیہ پکڑ کے ہاتھ خوشی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ علیم خان کو دیکھ لیجئے، یہ سب لوگ ایک یہ دیکھیں، مال آنا اور چیز ہے، مالدار ہونا اور چیز ہے، اصلیت خاندان یہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو اس وقت جو طاقتور لوگ اس پر اعتبار کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو آگے لا رہے ہیں، تو پہلے ان کا خاندان دیکھنا چاہیے، یعنی جس طرح نواز شریف کو لایا گیا، جس طرح ان کے لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے، جو ان پر نوازشات ہو رہی ہیں، تو ذرا نواز شریف کے خاندان کا اس کو پورا ان لوگوں کو پورا ویریفیکیشن کرنا چاہیے کہ آخر میں جا کر، اور اس نے عموماً ایسا ہی کیا ہے، اور یہ ہر اس شخص کا کام ہوتا ہے جو خاندانی نہیں ہوتا، کہ جس نے نواز شریف پر احسان کیا ہے اس نے آ کر اس کو ذلیل کیا ہے۔ اور روز میں نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے کتنی بار میں نے ایک ایک کا نام گنوایا ہے، جنہوں نے اس کو پالا پوسا، کیا کچھ کیا، آخر میں اس نے سام کی طرح کاٹ لیا۔ تو یہ جو موجودہ طاقتور لوگ ہیں، ان کو بھی ایسا ہی کاٹے گا، یہ آپ یاد رکھیے میری بات کو، بہت جلد ہوگا یہ سب کچھ۔ لیکن افسوس کہ اس وقت وہ طاقت کے نشے میں یا بغض عمران میں وہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس پر؟ اچھا ہاں، تو شیخ رشید نے کہا کہ وہ پیپر ذرا لائیے تاکہ حکم کی تعمیل ہو جائے، یعنی جس کے لیے مجھے لایا گیا ہے، جس طرح بے عزتی سے مجھے بٹایا گیا ہے، یعنی یقین کیجئے کہ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے،
اور وہ رو رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھ سے یہ کام مت کرائیے کہ عمران خان کے خلاف میں کوئی بات. لیکن اس نے آخر تک انٹرویو آپ پورا دیکھ لیجئے کہ اس نے اس انٹرویو میں اگر یعنی مذمت کی ہے 9 مئی کی، لیکن عمران خان کو بھی ڈیپینڈ کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سب کیا درا جو کچھ بھی ہوا یہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے، پی ٹی آئی والے یہ کام نہیں کر سکتے تھے. یہ الفاظ. تو یہاں پر منیر فاروق اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کا یہ انٹرویو جب ہو جائے گا تو کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ کے پاس نمبر آ جائیں گے، یعنی آپ بچ جائیں گے؟ پاس نمبر کا مطلب یہ ہے کہ کیا اتنے نمبر آپ لے سکیں گے اس انٹرویو سے کہ آپ کو معاف کیا جائے گا؟ اس نے کہا میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، اور جو میں 50 سال سے سیاست کر رہا ہوں تو یہ جو دن دیکھنے پڑے ہیں انشاءاللہ آئندہ مجھے دیکھنے نہ پڑے. یعنی دیکھیے کہ اس نے یہاں پر بھی کس طرح یعنی کہ اس طاقتوروں کو یعنی کیا کر دیا ہے. لیکن افسوس کہ وہ اس چیزوں کو سمجھتے تو تب کوئی بات تھی نا. تو ہمیں افسوس یہی ہے کہ لوگوں کی نفرت بڑھ رہی ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان سے لوگوں کی نفرت بڑھے. تو اب ذرا فرق کیجئے شیخ رشید میں، فیصل چوہان میں، پرویز خٹک میں، محمود مولوی میں، اون چودھری میں اور فرح حبیب میں. اب آپ ان کا خاندانی شجرہ دیکھ لیجئے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. پرویز خٹک کو تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی اصلیت کیا ہے، لیکن یہ دوسرے آپ کو معلوم ہوں گے، اور جب آپ کو حقیقت تک پہنچیں گے تو یہ بے ذات لوگ ہوں گے، عزتدار لوگ یہ نہیں ہوں گے جو جس قسم کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے. اچھا، یہ سوال دوبارہ کیا گیا شیخ رشید سے منیر فاروق نے کہ آپ الیکشن میں پی ٹی آئی سے اتحاد کریں گے؟ تو شیخ رشید کا جواب تھا جی اگر مان لیا جائے تو میں ضرور کروں گا. یہ وہ کہتے ہیں کہ پھر میرا تو نشان اپنا ہے قلم دوات. یعنی یہ بھی ہے ایک حقیقت ہے کہ وہ جدا پارٹی کا ایک چھوٹی سی پارٹی کا سربراہ ہے. تو اس نے یہاں بھی عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات نہیں کی بلکہ اتحاد کی بات کی ہے. تو اس عمر میں اگر ایک شخص اس طرح ہو جائے تو یعنی اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہو تو اس پہ فخر ہونا چاہیے. اور اس انٹرویو کو پی ٹی آئی والے امید ہے کہ غلط طریقے سے نہیں لیں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ جو عمران خان کے قریبی لوگ تھے، یعنی یہ جو پنجاب اسمبلی توڑنے کا مشورہ تھا یہ کس کا تھا؟ یہ فواد چودھری کا تھا، اور ملا ہوا تھا اسد عمر اس کے ساتھ، اور بھی کچھ لوگ تھے. اور فواد چودھری کا مطلب کیا تھا؟ وہ پھر پرویز الہی نے جو ایک محفل میں اس کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے، اور یہ اس کے قابل بھی تھا فواد چودھری، تو وہ سچ کہہ رہا تھا پرویز الہی. تو اس کا خیال کیا تھا کہ بس یہ تو بس اسمبلی ٹوٹ جائے گی، میں صوبائی الیکشن لڑوں گا اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننا کوئی اس طرح آپ جیسے لوگ وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے. وہ جو پہلے بنا تھا، وہ جو فراڈ ہوا ہے عمران خان کے ساتھ، اس سے میں پردہ کسی دن اٹھاؤں گا. وہ مجھے اس طرح معلوم ہے جیسے اپنے آپ کا مجھے پتہ ہے کہ وہ کس نے کیا تھا. وہ بہت قریبی انسان نے کیا تھا عمران خان کے ساتھ، وہ دھوکے میں کہ استخارے میں نام آیا، پتہ نہیں کیا ہوا. بہرحال وہ تو ہوا جو کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد یعنی فواد چودھری یہ خواب دیکھے کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنوں گا، اور کتنا بڑا چرا گھوم پائے عمران خان کی پیٹھ میں کہ یعنی اچھی بڑی حکومت، وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ حکومت گرانے والے تھے پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی، یہ کوئی نہیں گرا سکتا تھا. اس وقت تو صرف عمران خان نون کے ایم پی ایس کو کہتا کہ استعفے دے دو تو 20-25 لوگ تیار تھے اور آ کر الیکشن لڑتے، اور الیکشن عمران خان یعنی پی ٹی آئی جیت جاتی اور مضبوط حکومت ہوتا. یعنی اگر 5-6 لوگوں سے بنا ہوا تھا تو یہ 30-40 سے بن جاتا. یہ بھی طریقہ تھا، اور اس وقت یہ مشورہ ہم نے دیا بھی تھا. تو اور اس سے پہلے جو ضمنی الیکشن ہوا تھا 20 حلقوں میں، تو 17 حلقوں میں پی ٹی آئی جیت گئی تھی 1 مہینہ پہلے. تو آپ مہینہ پہلے نہیں بلکہ میرے خیال میں مہینہ پہلے، تو جب پرویز الہی کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. تو اب دیکھ لیجئے جو خاندانی لوگ ہوتے، آج تک پرویز الہی اتنی عمر کے باوجود بھی یہ سختیاں برداشت کر رہا ہے، لیکن ڈٹ کر کھڑا ہے. لیکن ان کے جو لوگ ہیں یعنی جو ٹی وی پر مطلب کہ وہ صحافی ہے ان کے، وہ انصار عباسی کیا کہہ رہا ہے کہ پرویز الہی کسی خاص مقصد کے لیے موجود ہے جیل میں، اور اس کو اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو اوورٹیک کرے، یعنی کہ ٹیک اوور کرے. ہو بھائی،
ان چیزوں میں عمران خان آنے والا نہیں ہے، پی ٹی آئی والے آنے والے نہیں ہیں. تمہارے جیسے منافقین ہم نے بہت دیکھے ہیں جو موقع ملتی ہی وہ کام کریں گے کہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ایمان کو بھی داؤ پر لگائیں گے. حالانکہ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے کہ پرویز الہی کا یہ خیال ہے یا اس کے بیٹے نے یہ پروگرام کیا ہوا ہے کہ عمران خان تو آ نہیں سکتا تو پارٹی بھی میرے ہاتھ میں آ جائے گی اور پنجاب حکومت بھی اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہے. اور میں جو یعنی اس کا مقصد یہ ہے انصار عباسی کا کہ یہ اتنی سختی برداشت کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ ایسے تو کبھی نہیں ہوگا، اور نہیں اتنے اس نے تو ثابت بھی کر دیا پرویز الہی نے. اب وہ چیز ہم بیان کریں گے جو ہمارے سامنے ہے، علم غیب ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں پرویز الہی کا یہ خیال ہے، تو ایسا کوئی خیال نہیں ہے. انشاءاللہ پرویز الہی کا ایسا نہیں ہو سکے گا. اور ایک جو زبردست نقصان ہوا ہے پاکستان کو، آخر جاتے جاتے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر اس وقت پاکستان کو بالکل لاگر ہیڈ پہ آنا چاہیے تھا. تو اگر یہاں افسوس ہے کہ عمران خان نہیں ہے، اور جو فلسطینی لوگ ہیں وہ بھی افسوس کر رہے ہیں کہ افسوس کہ اس وقت وہ شخص ہوتا، تو اس وقت پاکستان کو عزت کمانے کا بہت بڑا موقع مل گیا تھا. یہ موقع کسی کو دنیا میں ایک دو بار ہی مل سکتا ہے، بلکہ ملکوں کو تو ایک بار ہی ملتا ہے، تو یہ ہم نے ضائع کر دیا. اور یہ ضائع کس نے کیا، اس کے جواب بھی کل جب عوام مانگیں گے تو ہمارے جو کرتا درتا ہے اس وقت جس نے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، ان کا جواب تو ان کو دینا ہوگا کہ پاکستان کے حصے میں کتنی بڑی عزت. ہمیں تو عرب لوگ یعنی صدیق کے بجائے رفیق کہتے ہیں، یعنی یہ تو ہماری عزت ہے، کیونکہ ہمارے حکمران نواز شریف جیسے لوگ ہوں گے، شہباز شریف جیسے، زرداری جیسے، تو ہماری عزت کون کرے گا. تو یہ ہمیں موقع ملا تھا عزت کمانے کا، بہت بڑا موقع تھا پاکستان کے ہاتھ میں. تو چلو عمران خان جیل میں بھی ہے تو اس کو صرف اتنا اجازت دے دیتے کہ وہ اپنے عوام سے اپیل کرتا اور ان کو آپ نہ روکتے، تو آپ دیکھ لیتے کہ آج دنیا میں ہر کونے میں، یعنی اب بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو اوورسیز لوگ ہیں وہ ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک ایسا احتجاج ہوتا جو دنیا کے تاریخ میں یاد رکھا جاتا. لیکن افسوس یہ عزت کمانے کے شوق میں نہیں ہے، اور جب خود اپنے عزت کمانے کے شوق میں نہیں ہے تو ملک کو کیا عزت دے سکیں گے. تو یہ جو موقع ہمیں ملا تھا بہت بڑا غنیمت تھا. غنیمت میں اس انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے اس کا میں تائید کر رہا ہوں. ان غریبوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آواز ملانا، عملی طور پر ان کی مدد کرنا، یہ اگر ہم کر جاتے تو یقین کیجئے کہ آنے والے دنوں میں ہم یعنی عرب ملکوں کے بھی ہم بہت بڑے وہ بن جاتے، لیڈر بن جاتے. لیکن افسوس یہ موقع ہم نے ضائع کر دیا. اب تک اتنا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ولاگ میں.